بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کل سے دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ دل اس قدر پریشان ہے، اس قدر رنجیدہ ہے، خون کے آنسو رونے پر مجبور ہے، کیونکہ ہم آج یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ ہم نے آخر یہ ملک پاکستان بنا کر کیا حاصل کر لیا۔ یہاں پر وہی کام جو ہندو کبھی کرتے تھے، مسلمانوں پر تشدد اور ظلم و ستم کے پہاڑ کبھی ڈھایا کرتے تھے، آج وہ کام ہم آج مسلمان خود کر رہے ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے سردار، ہمارے وزیر، ہمارے مشیر، ہمارے جو سرکردہ لیڈر ہیں، وہ یہ کام کرتے نظر آتے ہیں جو کبھی ہندو مسلمانوں کے اوپر کرتے تھے۔ ہم کبھی یہ قصے کہانیاں اپنے دادا سے، اپنے بزرگوں سے سنا کرتے تھے کہ ہندو ایسے مسلمانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ آج وہی کہانیاں، وہی سٹوریاں ہمیں پاکستان میں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور ایسی کہانی کہ جسے سناتے ہوئے خود انسان رونے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر اتنا ظلم کیوں۔ ناظرین، 8 فروری کو ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک خاتون ہاتھ میں قرآن پکڑے، قرآن کی قسم اٹھا کر، ہاتھ میں قرآن اٹھا کر، حلف اٹھا کر یہ کہہ رہی ہے کہ میری اور میرے بیٹوں کی، میرے پورے خاندان کی فیملی خطرے میں ہے۔ میں حکومت پاکستان کو، فوج پاکستان کو، پولیس کو اور ہر اسٹیبلشمنٹ کے ہر ادارے کو، ہر سیکیورٹی کے ادارے کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری جانیں خطرے میں ہیں، ہم گرفتار ہیں، ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں، ہماری جانوں کو بچا لیا جائے، ہمیں بچا لیا جائے۔ مگر اس کی آواز پر کسی کے کانوں میں جوں تک نہ رینگی، کسی نے اس کی آواز پر توجہ نہ دی۔ شاید عوام پاکستان نے اس کی آواز کو پھیلایا ہو، نشر کیا ہو، مگر کسی حکومتی ادارے، کسی سیکیورٹی ادارے، فوج، پولیس، کسی بھی ادارے نے اس کی بات کو سیریس نہ لیا کہ آخر یہ خاتون جو قرآن اٹھائے، اس نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے کہ مجھے جھوٹا نہ سمجھا جائے، میری بات جھوٹی نہ سمجھی جائے، ہاتھ میں قرآن پکڑا اور پھر کہا کہ ہمارے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، ہمیں بچا لیا جائے۔ مگر اس کی ویڈیو پر کسی نے توجہ نہ دی۔ پھر وہ دن بھی ہمیں دیکھنا پڑا کہ جب اس خاتون کی اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ اور اپنی ایک بیٹی کے ساتھ لاشیں ایک کنویں سے برآمد ہوئیں، پھر پورے پاکستان میں ایک سناٹا چھا گیا۔ وہ وحشت کا سناٹا تھا کہ جسے سن کر ہر پاکستانی صدمے میں ڈوب گیا۔ ناظرین، یہ فیملی 2019 سے عبدالرحمن کھیتان جو بلوچستان کا وزیر ہے، اس کی ایک نجی جیل میں قید ہے۔ وہ ایک ایسا جرم جس کی جرم کی سزا ان کو مل رہی ہے، وہ جرم جو ان سے منسوب کیا جاتا ہے، وہ ان کے اوپر ایک جھوٹا الزام ہے، مگر بجائے اس کے اوپر ایک ریاستی مقدمہ ہوتا، ریاستی رٹ اس کے اوپر قائم ہوتی، مگر اس نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اپنی نجی جیل میں ان کو قید کیا۔ نہ صرف ان کو قید کیا بلکہ ان کے اوپر تشدد کیا جاتا تھا، شدید قسم کا تشدد کیا جاتا تھا۔ اس قرآن اٹھانے والی خاتون نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ میرا ایک بچہ 13 سال کا تھا جب گرفتار ہوا۔ ایک جوان بچی بھی عبدالرحمن کھیتان کی نجی جیل میں قید ہے، جہاں اس کے درندے، اس کے کرندے روزانہ اس کے ساتھ ریپ کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، بیٹوں پر شدید تشدد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ شدید تشدد کا اندازہ ان کی ملنے والی لاشوں پر تشدد کے نشانات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں مارنے سے پہلے یا انہیں شدید تشدد کر کر کے مارا گیا ہے۔ انتہائی دردناک حالت میں جب لوگوں نے، عوام پاکستان نے یہ لاشیں دیکھیں، پھر عوام مجبور ہوئی، عوام نے پھر آواز اٹھانی شروع کی، اور پھر آج کی خبر ہے کہ یہ عبدالرحمن کھیتان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ مگر ناظرین، ایسی گرفتاری سے کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ جب اشرافیہ کوئی برا کام کرتی ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، یہاں تک کہ صرف سب سے بڑا ایکشن جو ہوتا ہے کہ وہ صرف اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پاکستان کی عدلیہ ہی ایسے ہیں، جج ہی ایسے ہیں کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو شراب پیتا ہوا دیکھ لیں، مگر پھر بعد میں وہی جج کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، وہ شہد تھا۔ یہاں پاکستان میں ایک وزیر پاکستان کے ایک پولیس کانسٹیبل کو گاڑی کے نیچے کچل کر مار دے، ویڈیو موجود ہو، ویڈیو ریکارڈ ہو، پھر بھی وہ رہا ہو جائے اور اس کو جھوٹا قرار دیا جائے کہ نہیں، اس نے نہیں کچلا۔ پاکستان ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ جو چاہیں جرم کریں، آپ ضمانت لے لیں،
जज आपके लिए बैठे हैं, ये इदारे आपके लिए बने हैं। अगर आप पावर में हैं, आपके पास पैसा है, तो फिर आप जो चाहें करना चाहें। पाकिस्तान में कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई आपको टोकने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप गिरफ्तार होंगे, 1 महीना 1 साल 2 साल जेल में गुजारेंगे, फिर आपकी ज़मानत है। ये भी 1 महीना 1 साल ज़्यादा है। यहाँ पर एक दिन गिरफ्तारी होती है, उसी दिन रात को वो अमीर मुजरम, वो अशराफिया का मुजरम वो रात तक बाहर होता है और फिर वो विक्ट्री का निशान बनाकर आता है कि देखो ये है तुम्हारी औकात। नाज़रीन, आज दिल खून के आंसू रो रहा है और ये जज्बात हैं, अगर हम कुछ बोलना चाहें तो भी नहीं बोल सकते, क्योंकि फिर हमारे ऊपर तौहीन अदालत, हमारे ऊपर अदारों के ख़िलाफ़ बोलने के कवानीन हमारे ऊपर लागू होंगे, क्योंकि हम आम पाकिस्तानी हैं, हम आम शहरी हैं। हम कुछ कह नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं सकते, हम कुछ जुर्म नहीं कर सकते, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। जो हमारा तबका अलग है, जो हमारे उमरा हैं, हमारे वज़ीर हैं, हमारे मशीर हैं, उनके लिए ये पाकिस्तान है, उनके लिए ये कानून है। वो जब चाहें जैसे मर्ज़ी इसको अपनी मर्ज़ी का कानून बनाकर अपने लिए रास्ते पैदा कर लें। तो आज भी ये दर्दनाक मनाजिर पूरे पाकिस्तान ने देखे, मगर आप देख लीजिएगा आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा। ये शख्स गिरफ्तार होगा, ये हमारी पार्लियामेंट में बैठने वाला हमारा वज़ीर जो हुकूमत में मौजूद है, जब उसके करतूत ये हैं तो फिर हमारे मुल्क पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज़। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यही वज़ीर विक्ट्री का निशान बनाते हुए जेल से बाहर आएगा, क्योंकि 2017 में भी इसी वज़ीर की निजी जेल बरामद हुई थी, वहीं भी तब भी यही केस था। मगर उसके बाद वो जेल में गया, जेल के बाद वो रिहा होकर अपने उन्हीं कामों पर वापस आ गया, वही अपने जुल्म व तशद्दुद और अपनी अजारादारी और अपनी चुदराहट पर वापस आ गया, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान का कानून उसी के हाथ में है और जहाँ पाकिस्तान का कानून बनता है वो उसी असम्बली में बैठता है। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला से हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए और पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।